مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم گزشتہ کئی جمعوں سے لفظ امن پر بات کر رہے ہیں، اور یہ پوری گفتگو میں اس کانٹیکسٹ، اس سیاق و سباق میں کر رہا ہوں کہ 78 سال سے پاکستانی قوم کو ایک ایسے کھولتے ہوئے توے پر بٹھایا گیا ہے کہ یہاں نسلی فسادات، لسانی فسادات، قومی لڑائیاں، یہاں تک کہ تقدس کے لبادے میں بہت ساری مذہبی لڑائیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے، اور ایک مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے اللہ اور اس کے رسول کی وہ تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو یہ ہمیں بتا سکے کہ آسمانی مذہب اپنی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک، اپنے آغاز سے لے کر اپنے اختتام تک پرامن مذہب ہے۔ اس مذہب میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس مذہب میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مذہب لڑائی جھگڑے کو کسی بھی زاویے سے پسند نہیں کرتا۔ ہم سب صاحب ایمان لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول اور ان تمام حقیقتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سامنے پیش کر دی۔ یہ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، یعنی ہم تمام صاحبان ایمان لوگ مومن اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود پر اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم مومن اس لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم مومن اس لیے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے وعدوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم مومن اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم مومن اس لیے بھی ہیں کہ ہم خود بھی پرامن رہتے ہیں اور دوسروں سے بھی اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پرامن بنا کر رکھیں۔ ہم سب صاحب ایمان لوگ ہیں، اور ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں صاحب ایمان لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور رسولوں پر ایمان لانے میں وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ کی طرح ایک کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ اور صاحبان ایمان لوگ یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے اپنے خالق اور مالک کی بات سن لی، خالق اور مالک کی بات کو قبول کر لیا، اب خالق اور مالک کی بات کو عملی جامہ ہم پہنائیں گے۔ یہاں میں دوستوں کی توجہ جو دلانا چاہتا ہوں وہ اس بات کی طرف کہ اللہ رب العالمین نے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو اپنی تعلیمات پہنچائی ہیں، اپنی تعلیمات کے تقاضے ہم تک پہنچائے ہیں، ان تعلیمات اور تعلیمات کے تقاضوں کا قلادہ سب سے پہلے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور اس دعوے کے ساتھ ڈالا ہے انا اول المؤمنین،
سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں، انا اول المسلمین، سب سے پہلے سر جھکانے دینے والا میں ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین جن قوانین کا پابند رسول کے ذریعے ہمیں کر رہا ہے، ان قوانین کی پابندی سب سے پہلے رسول خود کرتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں آیت کے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس ہدایت پر جو ہدایت اس کے رب کی طرف سے اسے ملی، والمؤمنون، اور اسی ہدایت کو ان لوگوں نے بھی تسلیم کیا جو رسول کی رسالت پر ایمان لے کر آئے۔ تو وقت کا نبی ان تمام قوانین کا پابند ہوتا ہے جن قوانین کے پابند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی رسول اپنی تعلیمات کے آغاز میں بھی پرامن ہوتا ہے، اپنے تعلیمات کے اختتام پر بھی پرامن ہوا کرتا ہے۔ اس کی تعلیم ہمیشہ امن و آشتی کی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کر جائیں، پورا قرآن ہم سے یہی تقاضا کرے گا کہ اپنے آپ کو انسانیت کے لبادے میں رکھو، اپنے آپ کو آدمیت کے لبادے میں رکھو، اپنے آپ کو اخلاقی وجود کے اندر سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں، یہاں تک کہ کتاب الجہاد کا مطالعہ کریں، وہاں بھی آپ کو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے اندر پرامن دکھائی دیں گے۔ کہیں انتہا پسندی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، کہیں تشدد پسندی نبی علیہ السلام کے لفظوں میں، نبی علیہ السلام کی پیشانی پر دکھائی نہیں دے گی۔ صرف ایک چھوٹی سی حدیث اگر میں آپ کے سامنے رکھ سکوں نا، ابو داؤد کتاب الادب کی یہ روایت ہے، ابو امامہ سدی بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو سلام کرنے میں، جو سلامتی کی دعا دینے میں پہل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، خالق ارض و سما، شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات، جو اپنی ذات میں السلام بھی ہیں، جو اپنی ذات میں المؤمن بھی ہیں۔ اب ایک حدیث کا میں آپ کو مطالعہ کروا رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ خالق ارض و سما جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ شہنشاہ کائنات جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ بادشاہ کائنات جس کے سامنے ہم گریہ زاری کرتے ہیں، وہ اپنی ذات میں کس طرح سلامتی رکھتا ہے، وہ کس طرح اپنی مخلوقات کو امن دیا کرتا ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی اذى یسمعہ من اللہ، اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی صابر ہے ہی نہیں ان تکالیف پر جو تکلیف دہ باتیں اللہ رب العالمین خود سنتا ہے۔ یدعون لہ الولد، دنیا کے لوگ بغیر کسی نقلی دلیل کے، بغیر کسی عقلی دلیل کے اللہ رب العالمین کی اولاد تجویز کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ ثم یعافیہم، اللہ ایسے لوگوں کو صحت بھی دیتا ہے، ویرزقہم، اللہ ایسے لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے ہی نہیں انتہا پسندی، ہے ہی نہیں شدت پسندی۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اس طرح سلامتی رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اس طرح اپنی مخلوقات کو امن دیا کرتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 کا مطالعہ کریں،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو عراق سے لا کر مکہ میں بسا دیا۔ مکہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع، یہاں تو بوٹی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے، یہاں تو جھاڑی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وہاں لا کے جب بسایا، خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم اسلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو ایک تو امن کا شہر بنا دے، اے اللہ اس شہر کے وہ رہنے والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا رزق انہیں دے، کھانے پینے کے انعامات ان پر کر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ومن کفر فأمتعہ قلیلا، جو کافر ہیں، جو میرے منکر ہیں، جو میری ذات کا انکار کرنے والے ہیں یا میری ذات میں دوسروں کو شریک کرنے والے ہیں، فأمتعہ قلیلا، دنیا کا مال و متاع، اس تھوڑی زندگی کا مال و متاع میں انہیں بھی دوں گا۔ تو شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات اپنی ذات میں السلام ہے، اپنی ذات میں المومن ہیں۔ اور یہ بات میں بڑے دل گردے کے ساتھ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، واللہ 78 سال سے سازش کے تحت ہمیں باہم دست و گریباں رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ طبقہ اشرافیہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے غلط پٹری پر ہمیں چلاتی رہی ہے، غلط راستے کی طرف ہمیں لے جاتی رہی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ دوستو، جب ایمان امن سے ہے، ہم مومن اس لیے ہیں کہ ہم دوسروں کو امن دینے والے ہیں، تو جب ایک مومن امن کا پیکر ہوتا ہے تو مومنوں کا معاشرہ بھی کیا ہوگا؟ امن کا گہوارہ ہوگا، اور مومنوں کے معاشرے کو امن کا گہوارہ ہی ہونا چاہیے۔ اب قرآن کی ایک آیت کا صرف میں آپ کو مطالعہ کرواؤں، اور اس آیت کی گہرائی میں اس لیے اتریں کہ کم سے کم ہم اپنی ذات کو تو بدل سکیں، کم سے کم ہم اپنے گھرانے کو تو تبدیل کر سکیں، کم از کم جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ چلتا ہے، جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے، وہاں تبدیلی لانے کی تو کوشش کریں۔ اب یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 ہے۔ میں توجہ اس لیے دلانا چاہوں گا، یہ سورہ توبہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مکہ کے فتح کو بھی 1 سال گزر چکا ہے۔ غزوہ تبوک پر تبصرہ ہے اس صورت میں۔ اب اللہ رب العالمین منافقوں کے معاشرے کے مقابلے پر مومنوں کے معاشرے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب مومنوں کے معاشرے کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں، ایک ایک جملے پر ہم ٹھہریں گے اور علم و عمل کی نیت سے بات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی اگر بھلائی مسلمانوں کو یہاں دکھائی دیتی ہے کہ کچرا گلی میں نہیں ہو، کچرا کچرے خانے پر ہو، تو اس کا بھی حکم دیا جائے گا۔ اگر مومنوں کو بھلائی یہاں دکھائی دیتی ہے کہ جناب ایک بھاری پتھر گلی کے درمیان میں نہ رکھا ہو، کوئی گٹر سیوریج کا پانی نہ بہا رہا ہو، تو مسلمان یہاں بھی کیا کریں گے؟ بھلائی کا حکم دیں گے۔
اور جہاں تک بات ہے برائی سے روکنے کی، اگر مسلمانوں کو یہ نظر آتا ہے کہ عورت مارچ تباہی کا نام ہے، تو مسلم معاشرہ اس عورت مارچ کے خلاف کھڑا ہوگا، چونکہ عورت مارچ کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہاں بیہودہ نعرے لگتے ہیں، وہاں بیہودہ سلوگن ہوا کرتے ہیں، وہاں بیہودہ پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں، وہاں بے شرمی اور بے حیائی کا ایک سیلاب رواں ہوا کرتا ہے۔ تو جب مسلم معاشرے کو یہ دکھائی دے گا، مسلم مرد کو، مسلم عورت کو دکھائی دے گا کہ عورت مارچ کے نام پر اسلام کو مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے یہاں برائی سے روکنے کی وہ کوشش کریں گے۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، یاد رکھیے قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے خالق ارض و سما کی نگاہ میں مرد و عورت ایکول ہے، مرد و عورت برابر ہے، نہ عورت مرد سے کم ہے، نہ مرد عورت پہ بالادست اور تفوق برتری رکھتا ہے۔ عورت ماں کی حیثیت میں ہو، بہن کی حیثیت میں ہو، بیٹی کی حیثیت میں ہو، بیوی کی حیثیت میں ہو، ہر حیثیت میں وہ قابل عزت، قابل احترام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو اپنی اسکیم کے تحت، اپنے تخلیقی منصوبے کے تحت زمین پر بسایا تو دو اجناس میں، دو جنسوں میں انہیں تقسیم کر دیا، مرد و عورت۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تخلیقی منصوبے میں مرد سے جو کام لینا تھا وہ اس کی ذمہ داری لگا دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تخلیقی منصوبے کے تحت عورت سے جو کام لینا تھا اس کی ذمہ داری لگا دی۔ اب مرد کا دائرہ عمل الگ ہے، عورت کا دائرہ عمل الگ ہے۔ اگر مرد و عورت اپنے اپنے دائرہ عمل میں کام کریں تو اس سے فلاحی معاشرہ، کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مرد و عورت ایک دوسرے کے دائرہ عمل میں دخل اندازی کریں۔ اب اللہ رب العالمین کا تخلیقی منصوبہ کیا ہے؟ ایک روایت سامنے رکھیے گا، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورت مرد کی شقیقہ ہے۔ شقیق عربی میں کسی بھی چیز کے دو برابر کے حصے کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے، تو کسی بھی چیز کے دو برابر حصے کر دیے جائیں تو ہر حصہ کیا کہلائے گا؟ شقیقہ کہلائے گا۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ عورت مرد کی شقیقہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں عورت بھی ادھوری ہے، مرد بھی ادھورا ہے، جب تک یہ ایک قانونی اور اخلاقی رشتے سے ایک نہ ہو جائیں، اور اس اخلاقی اور قانونی رشتے کا نام ہے رشتے ازدواجیت، رشتے نکاح۔ جب رشتے نکاح کی بدولت مرد و عورت ایک ہو جاتے ہیں، اب کامل انسان بن جاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے نسل انسانی کو بقا فراہم کریں، نسل انسانی کو تحفظ فراہم کریں۔ ان میاں بیوی سے، ان مرد و عورت سے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ صاحب علم ہونا چاہیے، وہ صاحب شعور ہونا چاہیے، وہ صاحب اخلاق ہونا چاہیے، وہ صاحب کردار ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی دوستوں کی توجہ دلائی ہے، جو ہماری اولادیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہماری اولاد اصل میں اللہ تعالیٰ کا غلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ریوڑ ہے۔ ماں اور باپ چرواہے ہیں۔ اب اگر اللہ رب العالمین کے غلے، اللہ رب العالمین کے ریوڑ کی کوئی بھیڑ کھو جائے، یا کوئی بھیڑ زخمی ہو جائے یا برباد ہو جائے، تو کل قیامت کے دن ماں باپ اللہ رب العالمین کی بھیڑوں کے جواب دیں۔ اتنا بڑا مضمون ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اولاد کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمان مرد و عورت کیا کرتے ہیں؟
اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مسلم معاشرے کے اندر نماز قائم کی جاتی ہے۔ اب اقامت صلاۃ الگ چیز ہے، ادائے صلاۃ بالکل جدا چیز ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ مسلم معاشرے کی مسجد میں اذان دی جائے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پورا مسلم معاشرہ اذان سن کر مسجد میں آئے گا، پیر سے پیر ملائے گا، قدم سے قدم ملائے گا، سب بندی کرے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریزی کرے گا، محمود و ایاز کی تفریق مٹا دے گا، نہ یہاں کوئی بندہ ہوگا نہ کوئی بندہ نواز ہوگا، اور پھر جب نماز ختم ہوگی تو سلامتی کی دعا پر ختم ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ معنی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ مسلم معاشرے کے لوگ مرد و عورت نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مسلم معاشرے کے مرد و عورت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، زکوٰۃ کی روح مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، ورنہ زکوٰۃ اسلامی ریاست کی ریاستی مشینری کا فیول ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معیشت، اس کا یہ خزانہ ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معاشرت کی بہار ہے، زرخیزی ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو انقلاب نہیں لا رہے تھے، آپ نے ایسی تو خواب نہیں دکھا دیا تھا کہ اتنا پیسہ تمہارے پاس ہوگا، تم لیے پھر رہے ہوگے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مسلم معاشرے کے لوگ چونکہ پرامن ہوتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کر لیا، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ جب مسلم معاشرہ قرآن کے ان جملوں کی روشنی میں اس طرح نظر آئے گا، دکھائی دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ سوچیں آپ، اگر مسلم معاشرہ پرامن معاشرہ ہو، محبت والا معاشرہ ہو، نفرتیں جوتوں تلے دبا دینے والا معاشرہ ہو، خالق اور مالک ہم سے کہہ رہا ہے، خالق اور مالک ہم سے وعدہ کر رہا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے مسلم معاشرے پر ہم اپنی رحمت کی برکھا برسائیں گے، بارش برسائیں گے۔ اللہ کے بندوں میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا مسلم معاشرہ وجود میں لانا چاہتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آنکھوں سے کس طرح کا مسلم معاشرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ فسق آپ جانتے ہیں، دار عمل سے باہر ہو جانا، دار اسلام سے باہر ہو جانا، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق، مسلمان کو قتل کرنا کفر کے درجے میں ہے۔ مسلم کتاب البر کی ایک روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی بھی انسان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی انسان اپنی ذات میں برا ہے، اس کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھے، کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر جانے، وہ مسلمان کو نیچ سمجھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ترمذی ابواب صفت القیامہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ ہے کیا کہا؟
لا تظہر الشماتۃ، کہ تم خوشی کا اظہار نہ کرو کسی مسلمان کی پریشانی پر۔ یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک مسلمان پریشانی میں ہے، اس کو پریشانی میں دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں؟ مسلم معاشرہ تو وہ ہے جو مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، جو مسلمان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ جب اس طرح کا مسلم معاشرہ ہوگا تو یقین جانیے آپ خود آپ دیکھیں گے کس طرح امن ہوتا ہے، کس طرح آشتی آتی ہے۔ ابھی تو معذرت کے ساتھ ہم سب کا حال یہ ہے، ہم سب کھولتے ہوئے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے نہیں، بٹھا دیے گئے ہیں۔ 78 سال سے ہم پاکستانیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، کہیں سیاست کے نام پر ہم سے کھلواڑ ہوا، کہیں مذہب کے نام پر ہم سے کھلواڑ ہوا۔ اب تو عقل کی آنکھ رکھیں، اب تو بابصیرت اپنے آپ کو بنائیں۔ کب تک ہم بابصارت ہوں گے؟ اسی آنکھ سے دیکھتے رہیں گے۔ کب ہم بابصیرت ہوں گے؟ اس آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اب جو بات میں کہنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں امانت کا لفظ، امانت کا لفظ بھی امن سے ہے۔ یاد رکھیں، انفرادی امن ہو یا اجتماعی امن ہو، وہ امانت پہ کھڑا ہے۔ اگر امانت میں دیانت ہے تو فرد بھی امن میں ہے اور جماعت بھی امن میں ہے، لیکن اگر امانت کے اندر خیانت ہے تو فرد کا امن بھی تباہ ہو گیا اور جماعت کا امن بھی تباہ ہو گیا۔ آخر اللہ رب العالمین ایسے تو نہیں کہہ رہے۔ سورہ انفال اس کی آیت نمبر 27 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اللہ اور اس کے رسول سے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ سمینا واتانا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے بعد، قبول کرنے کے بعد عملی جامہ پہنائیں گے۔ اب اگر سمینا واتانا اللہ تعالیٰ سے، رسول سے کیے ہوئے وعدے وفا نہیں ہو رہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے امانتوں میں غداری کا ارتکاب نہ کرو۔ کون سی امانت؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق ہم پر عائد کر دیے ہیں، کچھ فرائض ہم پر عائد کر دیے ہیں، یہ ہے امانت۔ اللہ رب العالمین نے جو قابلیت ہمیں دی ہے یہ ہے امانت۔ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت ہمیں دی ہے یہ ہے امانت۔ رب العالمین نے جو مال دیا ہے وہ ہے امانت۔ رب العالمین نے جو اولاد دی ہے یہ ہے امانت۔ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بطور امانت تمہیں دے دی ہیں اس میں خیانت نہ کرو، چاہے وہ حقوق ہوں، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ صلاحیتیں ہوں، چاہے وہ قابلیتیں ہوں، چاہے وہ اموال ہوں، چاہے وہ اولاد ہوں، یہ نہ کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنوں کی تعریف کی۔ سورہ مومن اس کی آیت نمبر 8، سورہ معارج اس کی آیت نمبر 32، رب العالمین فرماتے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ حقیقی مومن، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو امانتوں کا بھی پاس کرتے ہیں اور وعدوں کو بھی وفا کرتے ہیں۔ یعنی جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے جس نام سے، جس حوالے سے ہمارے پاس رکھوا دی ہے، ہم ان کا پاس رکھتے ہیں۔ جو وعدے ہم نے کیے ہیں، چاہے خدا سے کیے، چاہے رسول سے کیے، چاہے اپنی فطرت سے کیے، چاہے عام انسان سے کیے، چاہے بین الاقوامی سطح پر کیے،
جو وعدے کیے ان وعدوں کو ہم وفا کرتے ہیں۔ آپ بین الاقوامی سیاست کو دیکھیں، ملکی سیاست کو دیکھیں، آپ بین الاقوامی معیشت کو دیکھیں، اپنی ملکی معیشت کا مطالعہ کریں، آپ بین الاقوامی معاشروں کو پڑھیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ اللہ کی قسم، جہاں بھی تباہی نظر آئے گی، جہاں فساد اور بربادی نظر آئے گی، اس کے پیچھے امانت کے اندر خیانت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے بحیقی فی شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت کا جو مضمون ہے نا، اللہ رب العالمین دل میں اتار دے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ رسول نے کہا کیا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب خطبہ دیا کرتے تھے، خطبے میں آپ کے الفاظ ہوتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں، جو وعدوں کو وفا کرنا نہیں جانتا اس کے پاس دین نہیں۔ اللہ کے بندو، امانت میں خیانت کون کرتا ہے؟ چاہے وہ حق کی امانت ہو، چاہے وہ فرض کی امانت ہو، چاہے وہ قابلیت کی امانت ہو، چاہے وہ صلاحیت کی امانت ہو، چاہے وہ مال کی امانت ہو، چاہے وہ اولاد کی امانت ہو، امانت میں خیانت کون کرتا ہے؟ منافق۔ رسول اللہ نے کہا منافق کی 3 علامات، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، اس کے پاس جب امانت رکھوائی جائے وہ اس میں ڈنڈی مار دیا کرتا ہے۔ ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، سیاق و سباق میں آپ کو پورا پاکستانی معاشرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا میں لفظ امن پر کئی جمعوں سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، 78 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، جانتے بوجھتے عالمی اسٹیبلشمنٹ اور علاقائی اسٹیبلشمنٹ نے کھولتے ہوئے توے پر ہمیں بٹھایا۔ ہم نے نسلی جنگیں یہاں لڑی، ہم نے لسانی لڑائیاں یہاں لڑی، ہم نے قومی تعصب کے نعرے لگائے، لاشیں گرائیں، پھر ایک تقدس مذہب، اس کے نام سے بھی جنگ و جدل ہم نے اس معاشرے میں دیکھا۔ 78 سال سے ہم نے کبھی بھی پاکستان میں سکون نہیں دیکھا، چین نہیں دیکھا، امن نہیں دیکھا، آشتی نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آسمانی مذہب کی ان تعلیمات سے شاید نابلد رہے جو قرآن کے اندر محفوظ ہیں، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی جگہ انتہا پسند بنا دیا گیا، ہم سب کو اپنی اپنی جگہ شدت پسند بنا دیا گیا۔ میں اس مسجد کا نمازی، میں اس مسلک کے لیے جھگڑ رہا ہوں، میرا دوسرا مسلمان بھائی دوسری مسجد کا نمازی وہ اپنے مسلک کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہم تو باہم دستوں کے روا ہیں، ہماری گفتگو کے اندر چاشنی موجود نہیں ہے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہے، ہماری جبینوں پر ہمیشہ سلوٹیں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ گفتگو صرف اس لیے کر رہا ہوں، خدا را سمجھے بات کو۔ وہ مومن بنائیں جس کی تعریف نبی علیہ السلام کی زبان سے خود نکل کر باہر آئی۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور انشاءاللہ امید ہے جب ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو دوسرا بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ خود میرا اپنا تجربہ ہے، میں یہاں شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ خود میرا تجربہ، وہ زبان جو منبر پر سخت بولنے والی تھی، ایک مخصوص مسلک کے خلاف بہت زیادہ غلاظت رکھنے والی، ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ، ہم نے بات کی ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیں اپنے حجرے پہ لے کے گیا ہے، اس نے ہمیں احترام دیا ہے۔ اب وہ 1000 مرتبہ سوچے گا کہ ان کے خلاف بات کرنی ہے نہیں کرنی۔ قربتیں بڑھائیں، محبتیں بڑھائیں، ضرورت ہے اس بات کی۔ تو میں ایک آیت کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، پورا پاکستانی معاشرے کا اس آیت اور اس جو حدیث سناؤں گا اس میں مطالعہ کیجیے گا۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اہل امانت تک پہنچا دو. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ رب العالمین کا حکم ہے. سیاق و سباق کیا ہے؟ ساری گفتگو پیچھے اہل کتاب سے متعلق ہو رہی ہے، یہود سے متعلق ہو رہی ہے. اور جن لوگوں نے یہودی تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ جانتے ہیں یہود اپنے دور انحطاط میں اس زوال کو پہنچ چکے تھے کہ وہ جب کسی کو عہدہ دیا کرتے تھے، منصب دیا کرتے تھے، سرداری دیا کرتے تھے، مذہبی پیشوائی دیا کرتے تھے، تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ اس کا اہل ہے نہیں ہے. نااہلوں کو، کم ظرفوں کو، بد اخلاقوں کو، بد دماغوں کو اپنی مذہبی پیشوائی بھی دے دی، عہدہ اور منصب بھی دے دیا، تباہ ہو گئے. اس کانٹیکس میں اللہ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. چاہے مذہبی عہدہ ہو، چاہے سیاسی عہدہ ہو، اسے اہل امانت تک پہنچاؤ، جو اس کی اہلیت رکھتا ہو. میرٹ پر فیصلہ کرو. بخاری کتاب العلم میں آپ اترے، دیہاتی آیا، اس نے رسول سے کیا کہا؟ متی الساعہ، رسول قیامت کب آئے گی؟ ہمارے رسول نے کیا کہا تھا؟ اذا ضیعت الامانہ. لفظ غور کیجئے گا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ. جب امانتیں ضائع ہوں قیامت کا انتظار کرو. اس نے کہا رسول کیف اضاعتها، امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ اذا وسد الامر الى غیر آلہ فانتظر الساعہ. جب کاروبار سیاست نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، جب میرٹ کا گلا گھونٹ دیا جائے، قیامت کا انتظار کر. آج مارکہ حق کو، اب پاکستانی تاریخ میں ایک نیا ورڈ آیا نا، مارکہ حق، یعنی آپریشن بنیان مرصوص، جو آپریشن سندور کے مقابلے میں 1 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا. آج کا دن مارکہ حق کے نام سے پاکستانی تاریخ میں لکھ دیا گیا. اور ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے نا کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کا دفاع مضبوط کر دیا. اس پر جتنا بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے، اس کے حمد کے ترانے گائے جائیں، کم ہیں. اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک تمام پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ہمارے لیے فخر ہے، وہ ہمارے لیے آن ہے، شان ہے، ہمیں ان کا فخر ہے. پاکستانی عوام کا تو صرف ایک اختلاف ہے نا، وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ بھئی آپ سیاست کو الوداع کہیں. سیاست آپ کا شعبہ نہیں ہے، سیاست کو آپ عوام کے حوالے کر دیں. باقی اس کے علاوہ تو تمام پاکستانی اپنی فوج سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ اس مارکہ حق کی آڑ میں سیاسی جماعتیں اور جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ اپنی نااہلی چھپا نہیں سکتی. ان کی نااہلی نظر آ رہی ہے. اللہ کے بندو، حکومت کا جو معیار ہے وہ مارکہ حق نہیں ہے. حکومتوں کا معیار یہ ہے عوام کی زندگیوں میں کتنی آسانی پیدا ہوئی ہے، عوام کی زندگیوں کے دل اندر کتنے دور ہوئے ہیں، عوام کو کیا ریلیف ملا ہے. انہیں معاشی حقوق مل گئے، انہیں سیاسی حقوق مل گئے. کیا سکون کی نیند یہ سو جاتے ہیں؟ ایسا ہے نہیں. تو میرے کہنے میں صرف اتنا سا ہے کہ اگر قرآن کی اس آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہم 78 سالہ تاریخ کا جائزہ لینا چاہیں تو بات عیاں ہو جائے گی کہ دوستو ہم امانتیں ادا نہیں کر رہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں گے کہ ہم حقوق بھی ادا کریں گے، ہم فرائض بھی ادا کریں گے. اللہ رب العالمین نے جو قابلیتیں، صلاحیتیں ہمیں دے رکھی ہیں اسے قوم کو آگے لے جانے کے لیے استعمال کریں گے. اللہ رب العالمین نے جو مال، جو اولاد ہمیں دے رکھی ہے اسے اللہ رب العالمین کی امانت سمجھتے ہوئے بہتر طور پر استعمال کریں گے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں. میں نے دیکھیں ایک بات کہی ہے
آسمانی مذہب شروع سے لے کر آخر تک، اپنے آغاز سے لے کر اپنے اختتام تک کیا ہے؟ امن کا مذہب ہے۔ خالق ارض و سما کیا ہے؟ السلام المؤمن۔ خاتم الانبیاء محمد الرسول اپنی پوری دینی تعبیر میں، اپنی پوری دینی تشریح میں، اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں آپ کو اگر نظر آئیں گے پرامن نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ہمیں یہ بتاتا ہے بین الاقوامی اخلاقیات کی بھی پاسداری کرو اور بین الاقوامی اصولوں کی بھی پاسداری کرو۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کے اندر امن لانے کے لیے بین الاقوامی اخلاقیات کی پاسداری کی ہے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری بھی کی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ انفال کے آخری رکوع کا، میں پورے رکوع کا مطالعہ نہیں کروا سکتا، آیت نمبر 72 سورہ انفال غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے۔ ریاست مدینہ نے عام اعلان کر دیا تھا ہر مسلمان ریاست مدینہ میں آ کر پناہ لے سکتا ہے، لیکن یہ بات اللہ رب العالمین نے کہہ دی تھی کہ ریاست مدینہ کی سیاسی ولایت اور ریاست مدینہ کی قانونی ولایت صرف ان کو ملے گی جو ریاست مدینہ کے شہری ہیں، جو ریاست مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ریاست مدینہ سے جو باہر مسلمان رہتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ اخوت اسلامی کی بنیاد پر ریاست مدینہ سے مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد تو ضرور کی جائے گی، لیکن بین الاقوامی اصولوں کو سامنے رکھ کر، بین الاقوامی اخلاقیات کو سامنے رکھ کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کی طرف سے سفارت کاری آئی، ابن نواحہ ابن اساد، یہ مسلمہ کذاب کی طرف سے سفیر بن کر آئے۔ اللہ کے رسول نے ان دونوں سے پوچھا یہ بتاؤ تم میری نبوت کو تسلیم کرتے ہو؟ ان دونوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، مسلمہ کو رسول مانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لئن قتلت رسولا، اگر بین الاقوامی قانون مجھے اجازت دیتا، اگر بین الاقوامی اخلاقیات مجھے اجازت دیتی اور تم سفیر نہ ہوتے، تم ایلچی نہ ہوتے تو تمہیں قتل کر دیا جاتا۔ تو مذہب تو دنیا کے اندر امن نافذ کرنے کے لیے ہے، امن کا پرچار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ مسلمان بنائے جو ہمارا رسول ہمیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہماری زبان استعمال ہو تو پرامن انداز میں، ہمارے ہاتھ استعمال ہو تو پرامن انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔